کرانہ دکان کھول سکتا ہے اور اگلے باری کو، لیکن وہ کسی کو بھیک مانگنے والا تو نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، مگر زکات صدقہ خیرات دینے والا نہ بھی بنا، اگر اتنے پیسوں کے اندر اس کا کاروبار اتنے اونچے پیمانے پر اتنے بڑے لیول پر اگر نہ بھی گیا تو لیکن وہ بھیک مانگنے والا تو نہیں بنے گا. آج ہم نے بھکاری پڑھائی، پورے ملک کے اندر ہماری لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑوں زکات جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے بھکاری پیدا کری. بھکاری یقین مانو، مسجد کے باہر ہماری مائیں اور بہنیں برقع پہن کے بیٹھی اور ان کو جو ہے ہم 10 روپے تقسیم کر دیں. اس کو یہ نہیں پوچھ رہے کہ آخر تیری مجبوری کیا ہے، تو رہتی کہاں ہے، تیری پریشانی کیا ہے، تجھے آخر ضرورت کیا ہے. اس کی تحقیقات کر کے اس کے گھر پہ جا کے اس کی پوری ضرورت کو پورا کرنے والے ہم نہیں بنے. اگر ہم نے ایک بیمار کو اگر 10-20 ہزار روپے دے دیے تو اس کے پورے دواخانے کا بل حل ہو جائے گا. وہ ایک بیمار در بھٹکتے نہیں پھرے گا کہ فلاں مسجد میں اعلان کر رہا کہ ہماری بیماری ہے اور ہمارے کو جو ہے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ایک شخص ہمارا مالدار جو زکات دینے والا ہے، ہمارے بیمار کی ہو، مجبور کی ہو، پریشان حال کی ہو، کاروبار کرنے والوں کی ہو، قرض دار کی ہو، سب کی پریشانی کو ایک شخص ایک آدمی کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے. لیکن ہم نے کیا سوچے کہ ہماری زکات کے اندر جو ہے تو پورے قوم کا بھلا ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج ہماری اس بھلا کرنے کی جو سوچ میں ہے، ہماری اس بھلا کرنے کی دوڑ میں ہماری ایک چھوٹی سی سوچ کے اندر جو ہے تو ہم نے بھکاری پیدا کری. اللہ معاف، یقین مانو. اور یہی بھکاری پیدا کرنے کے کارن آج اتنے ویڈیوز اور اتنے فوٹوز اور اتنے آڈیوز آ رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں کہ ہمارے اس قوم میں جو ہے تو لوگ جو ہے تو صرف بھیک مانگنے کے لیے، ہماری اس مسلم قوم کی زکات صدقہ خیرات کو لوٹنے کے لیے جو ہے تو غیر قوم کی لوگ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوئے. ہماری کئی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو صرف مسلم نہیں ہیں لیکن جو ہے تو برقع پہن کر جو ہے تو ہمارے علاقوں کے اندر گھوم رہی ہے کہ ہم کو جو ہے تو ان کے ذریعے سے مال ملے گا. کئی ایسے لوگ ہیں مسجد کے اندر چندہ کرتے پکڑے ہوئے گئے اور گاڑیوں کے اندر ان کی گاڑیوں کے اوپر بہترین عربی کا نام لکھا ہوا، بسم اللہ لکھا ہوا، القصوہ لکھا ہوا، کیا کیا نہیں لکھا ہوا ہے. 9 لوگ 8 7 لوگ ایک ہی کار کے اندر بیٹھ کے جو ہے تو کار سائڈ میں کھڑے کر دیتے اور جو ہے تو ہمارے مساجد میں گھس کے اور ایسا جو ہے تو ہماری زکات صدقہ خیرات لوگ کی چلے جائے. کئی ایک پکڑے گئے، کئی ایک ایسے پکڑے گئے کہ جو ہے تو ان کا کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، مکتب نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ پھر رہے بچندہ کر کے. کئی ایک لوگ ایسے پکڑے گئے جو ہے تو جن کا ایمان سے، اسلام سے، دین سے ذرا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی سبند نہیں آتا، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے لوٹ کے لے کے چل رہا ہے. ممبئی کے اندر ایک صاحب تھے، مسجد باہر سے مسجد کی جیسا بنا دی اور ڈیزائن وغیرہ تھوڑا سا، اور اندر وہ خود رہ گئے. اندر ٹی وی ہے، سارے گھر کا جو ہے تو سامان وغیرہ، فریج ہے، پلنگ ہے، سب کچھ، اور مسجد کا نام لے کے چل رہا ہے. تو ہم نے بغیر تحقیق کے ہمارے قریبی رشتہ داروں کو دور کرے اور جو ہے کہ دور والوں کو ہم نے اتنا نزدیک کرے کہ جو ضرورت مند نہیں ہے، جو ہمارا اپنا نہیں ہے، جو بالکل جس کو ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے عیاش خوروں کو جو ہے تو ہم نے زکات صدقہ خیرات بانٹنا چاہیے. اور مسجد کے باہر جو ہے تو بیٹھی ہماری ماں بہنیں، مسجد کے باہر بیٹھی کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے اور ہمارا ایک صاحب جاتا ہے اس کو 500 کروڑ چھپا کر دیتے اور مسجد کے امام کو 6000 روپے پیمنٹ دیتے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ مسجد کے امام صاحب کو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے تو اس کو 200 روپیہ روز، 300 روپیہ روز، اور بھکاری کو 500 روپیہ دے رہا ہے چھپا کے، 200 کا نوٹ دیتا ہے چھپا کے. تو مطلب یہ چھپا کے نہیں دیتا، میں تو سراسر اس کو ریاکار کہتا ہوں، وہ اس کو دکھاوا کرنے والا کہتا ہوں، کیونکہ اس کے قریب کے رشتہ دار جو ہے تو اس کے بچوں، اس کے بہن کی بچوں کی فیس آج اسکول کی ادا نہیں ہو رہی، اس کے بہن کی بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی، اس کے بھائی کا بچہ جو ہے تو کہیں کام کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کام ڈھونڈ رہا ہے، مل نہیں رہا، اور وہ جو ہے تو باہر لوگوں کے اندر جو ہے تو سب لوگ جا رہے نماز پڑھ کے اور وہ سب کے سامنے چھپا کے دے رہا، مطلب سب کو بتا کے دے رہا کہ میں چھپا کے دیتا ہوں، وہ سب کو بتا کے دے رہا کہ میں چھپا کے دیتا ہوں، حالانکہ اس کا دینا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علماء فرماتے کہ 9 سال کے اندر، شاید 9 سال یا کچھ 9 مہینے ایسے کچھ بھی ہے کہ زکات جب وہ ترتیب سے دی گئی، زکات صدقہ خیرات وہ ترتیب سے دیا گیا اور مسجد کے اندر وہ مال لا کر جمع کیا گیا اور ایک ایک ضرورت مند کو دیا گیا، جس کو جتنی ضرورت ہے
اس نے وہ کیا کاروبار کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ کیا کام کر سکتا ہے، اس حساب سے دیا گیا. تو شاید 9 سال یا 9 مہینے بتاتے علماء کرام کہ سارے جو ہے تو لینے والے ختم ہو، سب دینے والے بن گئے. مطلب اس ترتیب سے دینا چاہیے ہم کو کہ لینے والا جو ہے تو اگلے سال سے یا اس کے اگلے سال سے یا اس کے اگلے سال سے 2-3 سال کے اندر وہ دینے والا بن گیا. نہیں تو کم سے کم وہ بھیکاری نہ رہے، لینے کی اس کو کوئی آس نہ رہے. اتنے اس لیول پر اس کو لا کر کھڑا کرنا چاہیے. ہم کو اس انداز سے زکوٰۃ صدقات خیرات کے جو ہے تو استعمال کرنا چاہیے. آج ہم نے زکوٰۃ صدقات خیرات جیسے میں بتا رہا ہوں کہ علماء کرام آج ہمارے بچوں، ان کے بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، اچھے سے اچھے مکان میں کرائے کے نہیں رہ سکتے. یقین مانو آپ نہیں رہ سکتے، ان کی طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں. کیوں؟ تو ہم نے ان سے 24 گھنٹے کا کام تو لیا، 24 گھنٹے کا کام تو لیا، لیکن 24 گھنٹے ان کو پیمنٹ نہیں دے دی. اچھا 24 گھنٹے بولے تو ان کو تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو جو ہے تو ہمارے بھائی کو تھوڑا ہارڈ جاتا. 24 گھنٹے کیوں؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے اور وہ بھی پڑھتے، پھر 24 گھنٹے کیسا ہو؟ تو ایک بیان میں وہ اپنے مالیگاؤں کے مفتی اسماعیل صاحب ہیں، آمدار بھی ہے، وہ تیسرا ٹرم میں شاید ان کا آمدار ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب پیسے ٹوکا کہ نہیں یار نماز تو ہم بھی پڑھتے اور نماز تو آپ بھی پڑھتے، تو پھر آپ پیسے کیوں لے رہے ہیں امامت کی؟ تو انہوں نے بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ ایک کام کریں گے، بولے میں تو پہلی صف میں نماز، میں تو آگے نماز پڑھاتا ہوں، آپ کیا کرو ہر نماز میں پہلی صف میں آگے کھڑے ہو، کچھ نہیں کرنا، ہر نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہو. تو وہ بتا رہے تھے ایک مطلب وہ جوک ہو گیا، ہنسی مذاق کے لیے وہ ہو گیا. وہ آئے، ایک دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے.